اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، لوگوں کے لیے جو ایک چیز بڑی پریشانی کا سبب بنتی ہے وہ ہے نماز عید کا طریقہ، کہ نماز عید پڑھتے ہوئے بہت سارے لوگ تکبیرات بھول جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو بہت سارے ائمہ کرام، علماء کرام اور بڑے بڑے نامی گرامی وہ نماز عید پڑھاتے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے نماز عید کی نیت وہ دیکھی جائے گی۔ نیت اس طرح کی جائے گی: نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، 2 رکعت نماز عید الفطر واجب، ساتھ 6 تکبیر زائد کے، منہ طرف قبلہ شریف کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، پیچھے اس امام کے، اور اللہ اکبر کہہ کر نماز کا آغاز کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر کہہ کر ہم ہاتھ باندھیں گے، اور اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ ہم تکبیرات کہیں گے۔ پہلی تکبیر کے وقت ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ دوسری تکبیر کہتے ہوئے ہم ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر، اور پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ تیسری مرتبہ پھر تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر، اور پھر ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت کی جائے گی، ساتھ کوئی سورت ملائی جائے گی، اور پھر رکوع اور سجدے کر کے جو ہے اس رکعت کو مکمل کر لیا جائے گا، اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ کھڑے ہوتے ہی سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اور ساتھ سورت ملائی جائے گی، اور اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 اضافی تکبیرات کہی جائیں گی۔ پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ چھوڑ دیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، پہلے اللہ اکبر اور ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر دوسری بار کہیں گے اللہ اکبر اور ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر تیسری مرتبہ کہیں گے اللہ اکبر، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور پھر چھوڑ دیں گے، اور پھر چوتھی مرتبہ ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ 3 اضافی تکبیرات ہوں گی جن میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر پھر چھوڑ دیے جائیں گے، اور چوتھی تکبیر جو ہم عموماً رکوع میں جاتے ہوئے کہی جاتی ہے وہ تکبیر کہی جائے گی جو روٹین میں ہوتی ہے، اور اس میں نہ تو ہاتھ اٹھائے جائیں گے نہ کچھ اور، بلکہ صرف اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے، اور اس کے بعد رکوع اور سجدہ کر کے اس نماز کو مکمل کیا جائے گا۔ حضرات گرامی، جمعہ کی نماز میں عموماً خطبہ پہلے ہوتا ہے اور نماز بعد میں ہوتی ہے، لیکن عیدین میں چاہے عید الفطر کی نماز ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو، ان میں عید کی جو نماز ہے وہ پہلے ہوتی ہے اور خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ جس طرح عید کی یہ 2 رکعت واجب ہیں، اسی طرح اس کے بعد خطبہ سننا بھی واجب ہے۔ تو عید کی نماز کے بعد امام صاحب خطبہ پڑھتے ہیں، اور تمام سامعین کو چاہیے کہ بیٹھ کر توجہ کے ساتھ جو ہے وہ اس خطبہ کو سماعت فرمائیں، اور اس کے بعد دعا ہوتی ہے۔ سامعین کرام، یہ تو تھا نماز کا مختصر انداز میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا۔ اب نماز جس دن عید ہوتی ہے، عید الفطر یا عید الاضحیٰ، اس میں کرنے والے مسنون کام کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا معمول تھا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید کا دن کس طرح گزارا کرتے تھے۔ تو حضرات گرامی، عید الفطر میں نبی پاک علیہ السلام کا معمول تھا کہ عید نماز کی طرف یا عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا لیا کرتے تھے۔ میٹھی چیز کھانا یہ سنت ہے۔ عموماً نبی پاک علیہ السلام کھجور تناول فرماتے تھے طاق تعداد میں۔ اس کے علاوہ غسل کرنا یہ بھی عیدین کے سنتوں میں سے ہے کہ دونوں عیدین پر غسل کرنا یہ سنت ہے۔ اچھا عمدہ ممکن ہو تو نیا لباس سلوا لیا جائے، اگر نیا لباس سلوانا ممکن نہ ہو تو پہلے سے موجود کپڑوں میں سے جو زیادہ اچھے اور زیادہ اچھی حالت میں عمدہ کپڑے ہو ان کو اچھی طرح دھو کر وہ کپڑے پہن لیے جائیں۔ جب نماز عیدین کے لیے جائیں، اگر عید الفطر ہو تو آہستہ آواز میں تکبیرات کہتے ہوئے جائیں، عید الاضحیٰ ہے تو بلند آواز سے تکبیرات، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ عید الفطر ہے تو آہستہ آواز میں، عید الاضحیٰ ہے قربانی والی عید تو اس میں بلند آواز سے تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا ہے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک یہ مسنون طریقہ تھا کہ آپ عیدگاہ کی طرف جس راستے سے جاتے تھے تو واپسی پر دوسرا راستہ اختیار فرماتے تھے۔ حضرات گرامی، عام طور پر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ پر شاید روزہ رکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے، دیہاتوں میں یہ سوچ پائی جاتی ہے۔ ہاں، البتہ اتنا ضرور ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ آپ عید نماز کی ادائیگی سے پہلے اور قربانی سے پہلے کچھ تناول نہیں فرمایا کرتے تھے، بلکہ جب قربانی آپ کر لیتے تو جو قربانی کے جانور کا گوشت ہوتا تھا اس کو پکا کر اس سے آپ تناول فرمایا کرتے تھے۔ تو عید الفطر پر جو میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عمل بتایا وہ یہ تھا کہ آپ میٹھا کچھ کھا کر پھر نماز عید کے لیے جایا کرتے تھے، اور عموماً آپ طاق تعداد میں کھجوریں تناول فرمایا کرتے تھے۔ اور عید الاضحیٰ میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو قربانی کا گوشت ہوتا تھا سب سے پہلے وہی کھایا کرتے تھے، یعنی صبح آپ کچھ نہیں کھایا کرتے تھے، اور بعض اوقات کوئی میٹھی چیز کھا بھی لیا کرتے تھے، لیکن زیادہ تر آپ کا یہی معمول تھا کہ آپ جو قربانی کا گوشت ہوتا تھا اس سے کھایا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔